بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشائے۔ ہم سب کا پاکستان۔ ہم سب کا پاکستان میں آج کے کالم کا عنوان سول جج کا استعفیٰ اور چارج شیٹ۔ ناظرین، آج کا کالم جنگ گروپ کے تجزیہ نگار انصار عباسی کے کالم سے ہے۔ لکھتے ہیں، پنجاب کے ایک سول جج سید جہانزیب بخاری نے 16 برس کی ملازمت کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے 15 صفحات پر مشتمل ایک چارج شیٹ جاری کی ہے، جس میں سابق چیف جسٹس صاحبان اور اعلیٰ عدلیہ پر کرپشن، سیاسی مداخلت، ادارہ جاتی تکبر اور ماتحت عدلیہ کی تذلیل کے کھلے الزامات لگائے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم کو لکھے گئے خط میں جج سید جہانزیب بخاری کا کہنا تھا کہ استعفوں کے رجحان نے مجھے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے متعدد سابق چیف جسٹس صاحبان اور اعلیٰ عدلیہ کے ارکان پر فوجی بغاوتوں کا جواز دینے، ذاتی پسند و ناپسند، عدالتی کرپشن اور سیاسی مداخلت کے الزامات عائد کیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نے ہمیشہ ڈٹائی کے ساتھ مارشل لا کو قانونی جواز فراہم کیا، نظریہ ضرورت متعارف کرایا، پاکستان کے ایک معزز وزیر اعظم کا عدالتی قتل کیا۔ انہوں نے آزاد عدلیہ کے کچھ خود ساختہ چیمپئنز اور آئین کے محافظوں کے حالیہ اقدامات کا حوالہ دیا، جن کے بارے میں جج سید جہانزیب بخاری کا کہنا تھا کہ ان پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ خود کو آمریت مخالف قرار دیتے ہوئے انہوں نے استعفیٰ میں لکھا ہے کہ میں کبھی بھی آمریت، مارشل لا یا ایسے کسی نظام کی حمایت نہیں کروں گا جس میں عوام کی مرضی کے خلاف غیر منتخب افراد کو حکومت میں لایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کا بدترین روپ آمریت کے کسی بھی خوشنما چہرے سے بہتر ہے۔ مستعفی جج نے اعلیٰ عدلیہ پر آمروں کو جواز دینے اور آئینی ذمہ داری سے منہ موڑنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نے ہمیشہ ڈٹائی کے ساتھ فوجی بغاوتوں کو قانونی جواز فراہم کیا، نظریہ ضرورت متعارف کرایا، معزز وزیر اعظم کا عدالتی قتل کیا اور دہائیوں سے ایک ایسی عدالتی اشرافیہ پیدا کی ہے جو خود کو بچاتی ہے، قانونی اصولوں کو موڑتی ہے، سیاسی انجینئرنگ کی راہ ہموار کرتی ہے اور اپنے اختیار کو آئینی حدود سے باہر لے جاتی ہے۔ اپنے استعفے میں انہوں نے 3 سابق چیف جسٹس صاحبان کے نام لیے ہیں۔ انہوں نے بعد از 2007 عدلیہ کے دور کو ملک کی تاریخ میں عدالتی طاقت کا شخصی مظاہرہ قرار دیا۔ ایک اور سابق چیف جسٹس کو سب سے زیادہ بے ایمان اور جانبدار ججوں میں ایک قرار دیا، اور تیسرے کے دور میں بینچ تشکیل اس قدر قابل پیش گوئی ہو گئی کہ سپریم کورٹ اندرونی یکجہتی کو بیٹھی اور عوام نے سپریم کورٹ کے بینچز کو سیاسی ونگ کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ججوں کے رشتہ داروں سے متعلق مختلف سکینڈلز کا حوالہ دیا اور کہا کہ تنازعات عموماً خاموشی، تاخیر، استعفے اور تحفظ کے ذریعے دبا دیا جاتا تھا۔ جج جہانزیب بخاری نے لکھا ہے کہ جہاں اعلیٰ عدلیہ طاقت اور مراعات کے مزے لیتی ہے، وہیں ضلعی عدلیہ گھٹن، دباؤ اور عدم احترام کا شکار ہے۔ ماتحت عدالت کو کام کے زیادہ دباؤ، غیر محفوظ اور تذلیل کا سامنا ہے۔ ضلعی ججوں کو روزانہ سینکڑوں مقدمات نمٹانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ایک بدتمیز وکیل یا مشتعل سائل کسی بھی
مقدمے کو جج سے ایسے چھین سکتا ہے جیسے ٹرائل جج کوئی کلرک ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی 16 سالہ ملازمت کے عوض کوئی مراعات یا سہولتیں نہیں مانگوں گا، اور اعلان کیا کہ وہ جن ججوں پر الزام لگا رہے ہیں ان کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہیں۔ میں ان سب کے خلاف بطور شکایت کنندہ اور استغاثہ پیش ہونے کو تیار ہوں، چاہے میں تنہا کیوں نہ ہوں۔ جج نے پارلیمنٹ سے مداخلت کی اپیل کی اور کہا کہ صرف پارلیمنٹ ہی ایسے معاملات کو بامعنی انداز میں دیکھ سکتی ہے۔ موجودہ یا سابق افراد کی وفاداریاں آئین کے لیے نہیں بلکہ اس لیے ہیں کہ اب ان کی طاقت کی بساط محدود ہو چکی ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ وہ سب نام نہاد ججز سامنے آئیں اور اپنی طرف سے کی گئی کوئی ایک ایسی تشریح دکھا دیں جو واقعی ملک کے عوام کے مفاد کے سبب بنی ہو، نہ کہ قانونی نتائج کو تبدیل کر کے پاکستان ایسی عدلیہ کا مستحق ہے جو شہریوں کی حفاظت کرے، ایسی عدلیہ کا مستحق ہے جو آئین کا دفاع کرے نہ کہ اسے جھکائے۔ ایسا نظام درکار ہے جو نوجوان وکلاء کو سیکھنے کے ذریعے آگے بڑھائے۔ اس لیے گزارش ہے کہ پارلیمنٹ اپنا آئینی کردار واپس لے، عدالتی اشرافیہ کا خاتمہ کرے اور ایک شفاف میرٹ پر مبنی ترقی کا نظام قائم کرے جو ذیلی عدلیہ سے ججوں کے انتخاب پر مبنی ہو، جیسے تمام قومی سروسز میں ہوتا ہے۔ صرف اسی صورت میں ثوابدیدی تقرریوں اور ادارہ جاتی قبضے کا خاتمہ ہوگا۔ اگر پارلیمنٹ نے فیصلہ کن اقدام کیا تو آئندہ نسلیں انصاف پائیں گی، اور اگر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو وہی زنجیریں ورثے میں ملیں گی۔ انہوں نے اپنے خط کے اختتام ان الفاظ پر کیا: پاکستان اور اس کی جمہوریت ہمیشہ زندہ باد۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا انصار عباسی کا کالم جو آپ کے حضور پیش کیا۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔